بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو قومی نظریہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اور نیز یہ کہ پاکستان بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، آئیڈیالوجی کی قسمیں کیا ہیں، آئیڈیالوجی کی بنیاد کیا ہے، ضرورت اور اہمیت کیا ہے، پھر دو قومی نظریہ کیا ہے، دو قومی نظریہ کا ارتقاء کیسے ہوا، اور قائد اعظم کا فرمودات کیا ہیں دو قومی نظریہ کے حوالے سے، اور آخر میں ہم حاصل کلام پیش کریں گے۔ پاکستان کا دو قومی نظریہ پیش کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے۔ آئیڈیالوجی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، یہ گریک لفظ سے اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور آئیڈیا سے مراد ہے خیال، اور لوگوس سے مراد ہے سائنس۔ آئیڈیالوجی کا مطلب ہے خیالات کی سائنس، اور اس کی لیب دماغ ہے۔ مختلف افراد کے مجموعے سے جب ایک سوچ مشترکہ بنتی ہے تو اسے ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ کسی بھی گروہ یا فرد واحد کی سوچ کا مجموعہ آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آئیڈیالوجی کی قسموں کے حوالے سے کہ اس کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے مذہبی، دوسری ہے سیاسی، اور تیسری ہے معاشی۔ مذہبی کے حوالے سے ہے کہ ایک ایسا نظریہ جس کا تعلق سماجی اور اسلامی نظریہ حیات سے ہو، اسلام کی اصولوں کی روشنی کے مطابق رہن سہن رکھنے کا نام اسلامک یا مذہبی آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ اور نمبر سیکنڈ ہے سیاسی آئیڈیالوجی، ایک ایسا نظریہ جو مخصوص سیاسی نظام زندگی کی عکاسی کرتا ہو اور جس کے پیروکاروں کی سوچ ایک جیسی ہو۔ اور نمبر تھرڈ ہے معاشی، معاشی مسائل کے حل کرنے کو پیش کرتا ہے، جیسے کہ سرمایہ دار اور کیپٹلزم نظام اس سے متعلق ہے۔ اب ہم نیکسٹ یہ بات کریں گے کہ کوئی بھی نظریہ کیسے ابھرتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ تب ابھرتا ہے جب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ رہن سہن یا یہ نظام زندگی ان کے لیے موزوں نہیں۔ جب سماجی اور بنیادی تبدیلیوں سے ان کے وجود کو خطرہ محسوس ہو رہا ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ موجودہ رہن سہن یا موجودہ طرز زندگی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو ان کے ذہن میں ایک نیا نظریہ ابھرتا ہے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی سوچ کے تحت وجود میں آیا، اسلام کے اصولوں کی روشنی میں اور امن اور متضاد نظریات کی حوصلہ شکنی کے لیے وجود میں آیا۔ ایک ایسی سوچ کو قابل قبول نہ سمجھا گیا جو کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ نظریہ پاکستان کیوں ابھرا۔ نظریہ پاکستان کو ابھارنے کے محرکات کیا تھے کہ ماضی کے تجربات تھے کہ 1857 سے لے کر 1947 تک تقریباً 90 سال کا عرصہ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے برصغیر میں گزارا، اور اس دور میں مسلمانوں نے ترقی نہ کی جبکہ ہندوؤں نے ترقی کر لی، اور انگریزوں نے دونوں قوموں پر حکومت کی تھی۔ تب تحریک چلائی گئی جس میں کہ ہندوؤں کے لیے الگ ملک اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا۔ نظریہ پاکستان کے عناصر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید پر ثابت قدم رہنا، اسلامی بھائی چارہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ تمام سیاسی، معاشی اور سماجی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے بنانے والے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں یہ بنا تھا، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے کہ اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے BBC دسمبر 1947 میں اپنا ایک ریکارڈ، ان کی وائس ریکارڈنگ ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، ان کی اپنی ورڈنگ ہے جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ہے،
BBC دسمبر 1947 میں اپنے ایک انٹرویو میں، مجھے معلوم ہے کہ اہل برطانیہ، اہل امریکہ ہندوستان کے معاملات میں انتہائی دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں مسلم انڈیا کی جانب سے آپ کے لیے نیک دلی تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ کی طرف سے بھی ایسے ہی جذبات کی توقع رکھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، برصغیر ہندوستان کے پاس ان گنت ممالک اور مذاہب کے رکھنے والے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں دوسری بڑی قوتیں صرف ہندو اور مسلمان ہیں۔ کروڑوں مسلمانوں کو اقلیت نہیں گردانا جا سکتا۔ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی خطوں میں مسلمانوں کی تعداد 7 کروڑ ہے۔ وطن کے اس حصے میں ہندوؤں کے مقابلے میں ہماری تعداد 70% ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کی تقسیم ہندوستان اور پاکستان کی فہرست میں ہو، کیونکہ یہی ایک عملی حل ہے جس کی بدولت دونوں قومیں آزادی سے ہمکنار ہو کر یقیناً دیگر آزاد ریاستوں کی مانند ایک اچھے دوست اور ہمسایہ کی طرح رہ سکتی ہیں، جیسے امریکہ، کینیڈا اور شمال و جنوبی امریکہ۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی 2 الگ مملکتوں میں علیحدگی اس لیے ضروری ہے کہ دونوں قومیں مختلف، منفرد، بلکہ بعض معاملات میں ایک دوسرے کی بالکل الٹ ہیں۔ آپ کے لیے صرف فرق کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری تاریخ، تہذیب، زبان، فن تعمیر، موسیقی، قوانین، فقہ، تقویم، غذائیہ کے معاشرتی قدریں اور کل ضابطۂ حیات سب کچھ مختلف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس ریکارڈنگ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرق کو واضح کر دیا کہ وہ کیوں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہتے تھے، اور یہ کہ مسلمان اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے نظریہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پاکستان کا ملک بہت ہی قربانیوں اور اثار کے بعد ملا ہے۔ یہ ہمیں کسی نے تحفے میں پیش نہیں کیا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے کو بہا کر اور اپنے گھر بار لٹا کر اور اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر بے یار و مددگار ہو کر یہ ملک ہمارے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم اس میں امن و چین کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔